ابراہیم کو اذن فی الناس بالحج، پہاڑی پہ چڑھ لوگوں کو بلا. بھائی ابراہیم کہہ رہے تو بلا، اللہ کہہ رہے تو بلا. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو مالک نے پھر فرمایا اے خلیل تو بلا، تو جناب خلیل اللہ نے پھر عرض کی مالک کون ہے جسے میں بلاؤں؟ وہ بھائی ایک ویرانے کے اندر چٹیل ایک ویران جگہ دائیں بائیں پہاڑ، کوئی بستی نہیں ہے، وادی نہیں، اور اللہ حکم دے رہے تو لوگوں کو بلا. مالک تیرا بندہ ہی کوئی نہیں، میں کیسے بلاؤں؟ رب نے فرمایا خلیل آواز تو لگا، سنائیں گے ہم. جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، آپ نے اعلان کیا آؤ حج کے لیے. بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، آؤ حج کے لیے، آؤ حج کے لیے. امام علوسی اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں قیامت تک جس جس بندے نے حج کرنا تھا، کعبے کی زیارت اس کے نصیب میں تھی، کعبے کا طواف اس کے نصیب میں تھا. جناب خلیل نے جب آواز لگائی آؤ حج کے لیے، تو عالم ارواح میں اللہ نے خلیل اللہ کی آواز کو روحوں کو سنایا. عالم ارواح میں روحوں نے لبیک کہا، فرمایا جس جس نے اس وقت لبیک کہا اب حالت جو مرضی ہو جائے مرنے سے پہلے کعبے کا طواف ضرور کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اچھا بھائی یہ میں حوالے وہ تھوڑے دے رہا ہوں، صرف ایک امام علوسی کا حوالہ دیا، اس کے علاوہ 20 مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے آواز لگائی، اللہ نے شرق و غرب میں جس جس نے وہاں آنا تھا اسے اس آواز کو سنایا. پلیز توجہ، دھیان ادھر رہے. سن لیا، آج کیا آپ نے ماشاءاللہ. ان کی روح نے بھی سنا، ان کو یاد کوئی نہیں. ان کی روح نے نہ صرف سنا بلکہ کیا کہا؟ بولیے بولیے کیا کہا؟ لبائک اللہم لبائک. ادھر انہوں نے عمرہ کیا، حافظ الفرات نے آواز لگی لبائک اللہم لبائک. اب ذرا میں چاہتا ہوں لائٹر نوٹ کے طور پر جملہ دینے لگا ہوں، خدا کے لیے دھیان رکھیے گا، کیونکہ میرا جو مقصد، میرا جو مسلک اور میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں رک رک کر آمنہ کے لال کی شان کو بیان کروں. تو پھر سنیے، جناب خلیل اللہ مکے میں بولے، میری اور تیری روح عالم ارواح میں سنے. جناب خلیل اللہ مکے میں آواز لگائیں، میں اور تو اور جناب جاوید بنگش صاحب، حاجی صاحب، غازی صاحب، جتنے بھی لوگ قیامت تک آنے والے حج کی سعادت حاصل کرنے والے، ہماری روحیں سنے بھی اور لبیک بھی کہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیسے سن لی جناب خلیل کی آواز؟ یہ کہیں گے جی میری کیا پاور تھی، رب نے سنا دی، رب نے سنا دی. مکے کی آواز عالم ارواح میں سنا دی، مکے کی آواز مشرق میں سنا دی، مغرب میں سنا دی، جنوب و شمال میں سنا دی، عالم ارواح میں سنا دی. یعنی اس آواز نے ٹریول کیا، اور ٹریول کرتے 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 عالم سے کراس ہو گئی. آئے ہائے ہائے، جسے میرے جملے کی قدر اگر ہو تو پھر وہ مزہ لے. اس آواز نے ٹریول کیا، آواز ٹریول کرتے 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 عالم سے نکل گئی، اس عالم کو چھوڑ کے عالم ارواح میں جا پہنچی اور ہر اس کے کان میں ٹکرائی. جس جس کے کعبے کے لیے آنا تھا. اب میرا سوال یہ ہے، بتائیے اس آواز کو عالم ارواح کے اندر روحوں کو کس نے سنایا؟ تو ہر بندہ بولے گا جناب اللہ نے سنایا. میں پھر پوچھتا ہوں کس نے سنایا؟ آواز آئے، پورا مجمع بولے کس نے سنایا؟ بولنا ہے کس نے سنایا؟ اللہ نے. یعنی کتنا خوش ہو کے مان رہے ہو کہ مکے کی آواز اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں سنا دی. تو جو رب مکے کی آواز ہمیں عالم ارواح میں سنا کر ہم سے لبیک کہلوا سکتا ہے، وہ رب میرے تیرے درود و سلام کی آواز کو مدینے میں محبوب کو نہیں سنا سکتا. ہم یہاں سے
وہ مدینے سنے ہمیں یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت بیلا سلام ان کی اعلیٰ سماعت بیلا سلام ان کی اعلیٰ. میرے نبی سے محبت کرنے والوں، اب یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ اگر کوئی نیا گھر بنایا جائے تو بہترین نبیوں کی سنت تو یہ ہے کہ اس گھر کا افتتاح اللہ کے محبوب کے نام سے کیا جائے. اور یہاں یہ بات کسی کے ذہن میں نہ رہے، کئی لوگوں کو ہر وقت یہ پریشانی اور فکر لاحق ہوتی ہے کہ جی حضور کا ذکر ہوا تو اللہ کدھر گیا. جیسے آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ یار یہاں اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ صحابہ کدھر گئے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کا نام نہیں لیا. حالانکہ بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا جس علی کو آل میں شامل کرتے ہو وہ صحابہ میں بھی تو ہے، جس زہرا کو آل میں شامل کرتے ہو وہ صحابیہ بھی تو ہے، جس حسن حسین کو اہل بیت میں داخل اور شامل سمجھتے ہو وہ صحابہ میں بھی تو ہیں. اس کا مطلب ہے تیری ماں تمہاری ہوئی ہے. وگرنہ اگر آل اور صحابہ کا معاملہ ہوگا تو ہم تو ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کے ذکر سے آل کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اصحاب کا ذکر بھی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ کی آواز ہے. تو یہ خامخواہ کئی حضرات کو جسے کہتے ہیں نا فوبیا، تو کئی حضرات کو نعت فوبیا ہے، شان رسالت فوبیا ہے، ان کو رسول اللہ کی شان بڑا عجب لگتی ہے. یہ فوبیا ہے ان لوگوں کو کہ جی نبی کا ذکر ہو گیا اللہ پاک کدھر گئے، حالانکہ یہ سمجھ نہیں آتی. دھیان میرے اندر ہو ذرا خان جی، ذرا دیکھو مکان اندر، تو آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا، ماشاءاللہ بڑا سونا بنے، ماشاءاللہ یہ حسین بھی بڑا سونا یار، بڑا پیارا مکان ہے. اور تسی دسو میں کہ مکان پیارا ہے تو تعریف کس دی ہے؟ اور راجے نوید دی ہے. وہ جس نے مکان بنایا تعریف اس کی ہے. اور عقل کے اندر یاد رکھو، اگر کوئی محمد عربی کی عظمت بیان کرتا ہے تو یہ اصل میں خدا کی شان بلند ہوتی ہے. کیوں کہ جس کا بنایا ہوا شاہکار اتنا پیارا ہے، وہ بنانے والا خالق کتنا پیارا ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. حضرات گرامی، نبی کا ذکر خدا کے ذکر سے جدا نہیں، صحابہ کا ذکر نبی کے ذکر سے جدا نہیں، اہل بیت کا ذکر حضور کے ذکر سے جدا نہیں ہے. اچھا چلیں اب بات ذکر کی آ گئی ہے تو میں تھوڑی دیر پہلے یہاں ذکر ہو رہا تھا ایک ہستی کا جنہیں حضرت ابو طالب کہتے ہیں. اچھا میں لمبی چوڑی اس بحث میں نہیں پڑھتا، نہ کبھی پڑھا ہوں. مجھے ہر اس ذات سے پیار ہے جس ذات سے حضور میں پیار ہے. بولے صاحب ایک دن ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے حضور کے ایک دراز گوش کا ذکر کیا. دراز گوش کہتے ہیں سواری کا جانور. ہم لفظ گدا بولتے ہیں، تھوڑا طبیعت میں آتے اس لیے دراز گوش کا بولتے ہیں. تو وہ دراز گوش کا ذکر، اس کو اتنا سیاح دراز گوش تھا کہ پہلے دن حضور کی خدمت میں آیا اور آ کر سر جھکا کے کھڑا ہو کر کچھ بڑبڑ آواز نکالی. دھیان سارا ادھر رکھنا. صحابہ میرے نبی کے قریب ہوئے، حضور کیا کہہ رہا ہے؟ مہربانی کرو یار سنائیے کیا کہہ رہا ہے. اچھا پھر میں آپ کو ذرا شارٹ تھوڑی میں احادیث میں ذرا اشارہ کرتا جاؤں. چڑیا، ادھر دیکھو، ادھر چڑیا آتی ہے. چڑیا حضور کے چہرے کے سامنے پھر چن کرتی ہے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی توجہ ہے سب چیز، دھیان ادھر ہے. چڑیا آتی ہے، بڑبڑاتی ہے، چک 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 چین چین کرتی ہے. صحابہ آ کر پھر پوچھتے حضور
کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اونٹ آتا ہے، اونٹ آ کر بڑ 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 کرتا ہے، صحابہ پوچھتے ہیں حضور اچھا ایک بھیڑیا آتا ہے. یہ بھی بڑا واقعہ ہے. مدینہ شریف کے اندر حضور نماز پڑھا کے باہر نکلے، دیکھو تو سامنے مسجد نبی کے باہر آنے کے بعد دور تک بھیڑی ہی بھیڑی، آوازیں لگ رہی ہیں بھیڑی ہی بھیڑی. ایک بھیڑی آگے آیا، باقی سب خاموش، سب خاموش. ایک بھیڑی آ گیا، حضور کی خدمت میں سر جھکا کے کچھ اپنی باں باں چاں چاں جو بھی اس نے اپنی آواز نکالی کی، خاموش ہو کے پاؤں پہ بیٹھ کے حضور کو دیکھنے لگا. حضور نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نے یہی حضور کیا کہہ رہے ہیں، یار مہربانی کر رہے ہیں، باقی باتیں بعد میں کریں گے، پر یہاں سے صحابہ کا عقیدہ تو پتہ چلا. انہیں معلوم ہے مخلوق جو بھی ہو بولیاں حضور صاحب کی جا رہی. بیٹھے نے وچ مدینے او سن دے نے سب دی بولی، بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولو او بھر دے نے آپ جولی، منگدا جو آپ کولو او بھر دے نے آپ جولی، در در دیوں نہیں منگدا سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا. پوری طرح محفل بولے، سب کی حاضری نعت سننے والوں میں بھی لگ جائے گی، نعت پڑھنے والوں میں بھی لگ جائے گی. سونا مدینے والا دکھیاں دا، سفری دلام سفرا آری مریض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا. او سونے دے نام دا رکھیا او اللہ نے خود خیالے، اے اذان وچ وی نالے، اے نمازاں وچ وی نالے، اے اذان وچ وی نالے، اے نمازاں وچ وی نالے. اور رب اس کو جدا نہیں، رب تو نئے جدا ہے، سونا مدینے. بھیڑیے نے آگے کوئی باتیں کی، میرے نبی کے یاروں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو، یہ اس پورے مضافات مدینہ کے بھیڑیے، یہ ان کا سردار ہے، یہ انسانوں کی طرف سے ایک معاہدہ کرنے آیا ہے. اس نے آگے عرض کی ہے یا رسول اللہ آپ کے غلام، آپ کے صحابہ، آپ کے مدینے میں بسنے والے ہیں، ان کے جانور ادھر ادھر جب جاتے ہیں حضور ہمیں اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانا ہوتا ہے، ہم ان کے جانوروں کو پکڑ لیتے ہیں، حضور ان کا دل دکھتا ہے، یہ آپ کے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان میں اور ہم میں ایک معاہدہ کروا جائیں، یہ ہر سال و سال ہمارا حصہ اپنے بہت بکریوں کا ہمیں دے دیں، ہم ان کی جانوروں پہ حملہ نہیں کریں گے. میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو بولو اب کیا کہتے ہو؟ عرض کی آقا جی اب بھیڑیے بھی ہم سے حصہ مانگنے لگ گئے، گویا صحابہ نے اسے پسند نہیں فرمایا. میرے نبی نے فرمایا او بھیڑیوں کے سردار جا، میرا فیصلہ یہ گئے جو تمہیں ملے وہ تمہارا.
جو تمہیں ملے وہ تمہارا. محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں اگر اس دن یہ فیصلہ ہو جاتا صبح قیامت تک کے لیے کوئی بھیڑیا کسی مسلمان کے جانور کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں. اچھا تو خیر یہ تو میں بات کر رہا تھا حضور پاک کی بارگاہ میں کون آ رہا ہے؟ جانور آ رہے ہیں, بولیاں بول رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو چڑیا رہی ہے چک 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 چک, حضور کیا کہہ رہی ہے؟ فرمایا شکایت لگا رہی ہے اس لیے انڈے کسی نے اٹھائے ہیں, بچے اٹھائے ہیں, کس نے اٹھائے ہیں؟ شکایت لگائی ہے یا رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھی نے میرے بچے اٹھا لیے. پورا لشکر آ رہے, حضور رک گئے, پوچھو کس نے اٹھائے ہیں؟ پیچھے سے ایک صحابی جوڑتے حضور یہ 3 کھنڈ کے بچے بڑے پیارے لگ رہے تھے میں نے اٹھائے. ہم یہاں رکتے ہیں جہاں جدھر سے اٹھائیں ادھر چھوڑ گیا. ایک بیڑی ایک اونٹ آ رہے ہیں بڑا بڑا رہا, حضور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ شکایت لگا رہے ہیں. حضور کس کی؟ فرمایا اپنے مالک کی. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اتنے عرصے سے میں نے اس آدمی کے بچوں کے لیے جنگل سے لکڑیاں اٹھائی ہیں, پانی جو ہے دور سے. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, رات کو میاں بیوی مشورے کر رہے ہیں, کہتے ہیں بڈھا ہو گئے اس نے ذبح کر. حضور یہ بدلہ ہے نیکی کا. میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, آپ فیصلہ کریں. اور جانوروں کو بھی پتہ ہے ہوئے ہمارا مسئلہ کا حل ہونا ہے. آج اگر ہم کہتے ہیں مدینے سے ہماری بات بنے گی, لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا. خدا کے بندو, اور جانوروں تک کو کس نے سکھا دیا ہے تیرا مسئلہ حل ہوگا محبوب کے قدموں میں. صحابی رسول آ گئے, بلایا کس کا یہ؟ حضور فلاں صحابی ان کا یہ اونٹ ہے. میرے نبی نے فرمایا او میرے یار یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضور میرا. فرمایا شکایت کر رہی ہے حضور کیا؟ فرمایا اس لیے کہتا ہے کہ تم نے رات کو مشورہ کیا ہے کہ تم اسے ذبح کرنے لگے ہو. جی یا رسول اللہ یہی کچھ ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہے تو یہ اونٹ مجھ پہ بیچ دے. اب یہ بھی صحابی ہے نا بابو, او بھائیو یہ بھی تو صحابی ہے, مزاج شناس پیغمبر ہے. عرض کیا کا بیچنا کیا جو آپ کے پاس آ گیا آپ ہی کا ہو گیا. توجہ ہے جی, آپ کے پاس آ گیا پھر آپ کا ہی ہو گیا. میرے نبی رحمت نے فرمایا اٹھ جا, میں تجھے اللہ کے نام پر آزاد کرتا ہوں, میں تجھے آزاد کرتا ہوں. اونٹ جب واپس ہونے لگا پھر بڑبڑانے لگا. میرے نبی پاک صاحب اللہ کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب کیا کہتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او میرے یارو اب یہ مجھے دعا دے کے گیا ہے. اب یہ دعا دے کے گیا ہے, اور دعا سے پہلے اس نے پڑھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے کر گیا ہے. آئے ہائے, میری نبوت اور رسالت کی گواہی دے کر گیا ہے اور ایک دعا دے کر گیا ہے. اب ذرا دعا دیکھنا بھائی, او بھائیو دعا سننا اونٹ کی. آزاد کس نے کیا تھا؟ حضور نے. لیکن اب دعا سننا کیا کہتے ہیں؟ دعا دے کر کہتے ہیں اللہم اغفر لی امت محمد. یا اللہ حضور کی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما, امت محمدی کو بخش دے. صاحبو دماغ حاضر رکھنا, آزاد حضور نے کیا تو حضور کے لیے دعا کرے نا. درود پڑھ دے اللہم صلی اللہ محمد پڑھ دے, یا یہ کہہ دے یا اللہ حضور کے درجے بلند کر. تو کیوں اس نے کہا یا اللہ امت محمدی کی مغفرت فرما؟ میرے سیدی آقائی مرشدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب لاکھوں علماء کی استاد, ہزار لاکھوں لوگوں کے پیر و مرشد, سچے سچے عالم دین و سید, آپ جس کے لیے حدیث پڑھا رہے تھے فرمایا بیٹا تم سمجھے نہیں, اور ماں بچے سے پیار کرتی ہے. اگر ماں کو دعا دو اتنی خوش نہیں ہوتی جتنا اس کے سامنے اس کے بچے کو دعا دو وہ خوش ہوتی ہے. فرمایا ایک ماں سے 70 گنا زیادہ حضور اپنی امت سے پیار کرتے ہیں.
تھا، وہ چونکہ صحابی کا اونٹ تھا، مزاج شناس تھا، سے پتا تھا حضور اتنا اپنی دعا سے خوش نہیں ہوں گے جتنا امت کی دعا سے خوش ہوں گے. تو پھر ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم حضور کی امتی ہیں؟ بولو بھائی بولو، ہے نا؟ فخر کرنا چاہیے نا، اور جھوم کر ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم ہیں التجا والے، ہم ہیں التجا، آپ ہیں عطا والے، بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سخا والے، اور چھیڑنا ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا والے، سید بولیے بولیے، سید الورا والے، شاہدوں سنا والے، سید شاہدوں سنا، صاحبان علم و دانش. میں بات کر رہا تھا حضور کے ذکر کی، ادھر سے بات آگے بڑھی، نام ابو طالب کا آیا، تو میں نے وہاں سے یہ جملہ اٹھایا کہ ہم تو وہ بندے ہیں جو حضور کے جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں. وہ میں بات کر رہا تھا ذرا گوشت کی گدھے کی. ایک دن آیا بڑے بڑے کیے حضور کی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ نبیوں میں آخری، میں اپنی نسل میں آخری. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. آپ نبیوں میں آخری، وہ ادھر کھوتیوں سمجھ آ گئی ہے، وہ کھوتیوں کو لگی پرے نے جنہوں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ حضور ختم نبوت تاجدار ہے. لاؤ نعرہ ذرا گج کے تاجدار ہے ختم نبوت. حضور آپ نبیوں میں آخری، میں اپنی خاندان کا آخری. وجہ حضور میں نے، میرا مالک یہودی ہے، آج تک حضور بہن کو نہیں دیتا. میں توجہ ہے. ایک نام نے آج سکالر ہے، اس نے یہ روایت لکھ کے لکھا عقل ہی نہیں مانتی اس قسم کی روایتوں کو. اب گدے میں اتنا شعور کہاں سے آ گیا کہ وہ کس کو بیٹھنے دے اور کس کو نہ بیٹھنے دے. میں نے کہا بالکل جڑے تواڈے مطلب ساڈے جڑے کھوتے نے انہاں نوں کوئی شعور نہیں ہے راجا کون ہے، ملک کون ہے، چودھری کون ہے، پر اے تے تکو مدینے دا ہے، مدینے رہندا ہے. اگر یوں اعتراض کرو گے عقل کے دکوسوں پہ تو پھر اس ہد پرندے کے بارے میں کیا کہو گے جو سلمان نبی کی خدمت کر رہا ہے؟ ان جانوروں کا کیا کہو گے جو فوج میں ہے جناب سلیمان نبی کے لشکر میں ہے؟ اگر سلیمان نبی کے فوج میں لشکر میں ہو کر ان جانوروں کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو رسول اللہ کے جانور کو نہیں پتہ میں نے کیا کرنا ہے؟ کیسی یعنی باتیں. بلکہ یادش بخیر وہ تو دراز گوش ہے نا، وہ تو پھر کھاتا پیتا ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے، جانور ہے، حیوان ہے. حدیث شریف موجود ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے دوران مٹھی میں توجہ رکھنے کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں اٹھا کر شاہد کنکریاں ماری. مولا علی فرماتے ہیں آپس میں مسلمان اور کافر گڑبڑ ہوئے تھے، جنگ ہو رہی ہے. اب میں یہ ایسے ماروں یہ پھول یہ چلو میرے کو پھول یہ کوئی اور کو نہیں، ایسی پھول ہی مار سکتے ہیں، ایسے میں ماروں. اور میں پہلے ذرا ان کو سمجھاؤں کہ میں ہاتھ میں کنکر اٹھاؤں اور ان کو کہوں دیکھو
سنیوں کو لگنے ہیں وہابیوں کو نہیں، یہ وہابیوں کو لگنے ہیں سنیوں کو نہیں لگنے، ایسے راجیاں راجیوں لگے ہو، چودھریوں نہ لگے ہو، یہ چودھریوں دے سیریں لگے ہو، اچھا راجیاں. بھائی مجھے بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے یار؟ بولو یار. بھائی یار اس کنکری کو کیا پتا کون کیا ہے، کون کس خاندان کا ہے، کون کس کیٹیگری کا ہے، ایسے. پر میرے مصطفیٰ مٹھی میں کنکریاں اٹھا کر پھینک رہے ہیں، پورے میدان جنگ میں جنگ ہو رہی ہے. اب نیوٹن کا قانون کیا ہے بھائی، فزکس کے رولز کیا ہیں؟ آپ جس طرف جس جیت میں فورس لگائیں گے وہ جو چیز وہ جسم ہے وہ ادھر ہی حرکت کرے گا. اب گولی گئی یا پتھر گیا اس نے سیدھے جانا ہے، اس کی سیدھ میں جو آیا اسے وہ ہٹ کرے گی. لیکن یہاں سارے سائنس کے فزکس کے قانون ختم. کیوں کہ میرے نبی کی پھینکی ہوئی وہ ریت کے ذرے اور کنکریاں وہ صرف کافروں کو جا کے لگی، ایک بھی صحابی کو نہیں لگی. کسی کی آنکھ میں، کسی کے ناک میں، اور جدھر لگی ہے پٹک، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ نکل گئی ہے، کوئی ایسے سر پکڑ کے بیٹھا ہے. اب توجہ، اس کنکری کو کیا پتا کس کے دل میں محمد ہے، کس کے دل میں محمد نہیں. ان کنکریوں کو کیا پتا کون حضور کا ہے، کون حضور کا نہیں. اور خدا کے بندو، اور جب نبی والی کنکریاں پہچان لیتی ہیں کون حضور کا ہے کون حضور کا نہیں، تو نبی کے غلام نہیں پہچان سکتے کون حضور کا ہے. بھائی کنکریاں پھینکی. اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کنکریوں کو کیسے پتا چلا کون مسلمان کون کافر؟ تو ایک ہی جواب ہے، کنکری کی کوئی حیثیت نہیں، یہ اس دست محمد کی پاور ہے، یہ اس لمس رسول کی برکت ہے. نبی کے ہاتھ سے کنکری مس ہو گئی، یہ اس لمس کا کمال ہے، اس ٹچ کا کمال ہے. ہائے ہائے، اوے بے جان، کنکریوں کو پتہ لگ سکتا ہے تو میرے نبی کی سواری کے جانور کو پتہ نہیں لگ سکتا ہے؟ یا رسول اللہ، میرا آقا میرا مالک یہودی تھا، یہودی ہے حضور، میں نے اسے کبھی اپنے اوپر سواری نہیں کرنے دی، اور میں نے کبھی کسی مادہ سے جفتی نہیں کی، میں نسل کا آخری ہوں. یا رسول اللہ، اس امید پر میں نے اپنی پشت پر اپنے مالک یہودی کو سوار نہیں ہونے دیا کہ آقا جی آپ مجھے سواری کے لیے قبول فرمائیں گے. مارے کھائی ہیں، اور میں کبھی اپنے پشت پر میں نے یہودی کو سوار نہیں ہونے دیا. توجہ ہے اور دھیان رکھو، ایک جملہ بول رہے ہیں، کوئی خفا ہوئے تو 11 روٹیاں زیادہ کھائے ہو، تے خوش ہوئے تے دعا دے ہو. آپ کو فقیر بہت سارے، یہ ماشاءاللہ یہ دروازہ راؤنڈ اباؤٹ علاقہ سارے جانتے ہو میں کون ہوں اور میرا مشن اور ہمارا کیا لیول اور کیا سلسلہ ہے. الحمدللہ لائیو ٹیلی ویژن چینلز کی ڈیبیٹس میں بھی ہم نے کبھی وزیروں مشیروں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کی ہیں. ہم نے نہ کبھی کرنلوں کو چھوڑا ہے نہ جنرلوں کو چھوڑا ہے. بات کی ہے تو خدا کے دین کی ہے. جملہ سن، جو حضور کے ہوتے ہیں نا، جو حضور کے ہوتے ہیں وہ اپنی پیٹھ پہ یہودیوں کو نہیں چڑھاتے. بس میرے خیال میں تسی اتنے ہی بیٹھے رہے ہو، سوچو نا میں کڑی گل کیتی ہے. وہ جو حضور کے ہوتے ہیں نا وہ یہودیوں عیسائیوں کو اوپر نہیں چڑھاتے. وہ جو حضور کا ہو نا وہ کسی گستاخ رسول سے جفے نہیں لگاتا. خدا کی قسم، یہاں بہت سارے لوگ ایجنسیوں کے بھی ہوں گے، کئی دیگر افیسرز بھی ہوں گے، جانتے ہیں اتنی مار کھائی ہے میں نے، تصور بھی نہیں ہے لوگوں کو. کتنی راتیں، کتنے دن، کتنے مہینے، کیا کیا سسٹم ایسا ہے کہ جو ہم پر تشدد نہیں برتا گیا. مارے کھائیے پر اللہ کی قسم ایک بات پہ ڈٹے رہے ہیں، حضور کو نہیں چھوڑنا، ناموس رسالت کو نہیں چھوڑنا. یہ
ہو سکتا ہے کہ میلاد کا جلسہ ہو اور ہم سچی بات کرنے میں ڈر جائے. سن لو جو نبی کا ہوتا ہے وہ کسی گستاخ سے جفا. بڑا جملہ ایک بابے نے اس دن میں نے دیکھا, اس نے ایک جملہ بولا, اس نے کہا جس دن سے تم نے گنبد خضرا سے منہ پھیرا ہے رب نے تجھے ہزاروں دروازوں پہ ذلیل کر دیا ہے. کبھی میکرون کے دروازے پہ ذلیل ہوتے ہو, کبھی امریکہ کے دروازے پہ ذلیل ہوتے ہو, کبھی چائنا پہ جا کر کشکولیاں اٹھاتے ہو. اور خدا کے بندو آج بھی وقت ہے امت سب کچھ چھوڑ کے حضور کی بن جائے. دیکھو حضور کرم کرتے کہ نہیں کرتے. بات کو میں مکمل کرنے لگا ہوں, میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے. دوستان عزیز, مجھے بتا دیجیے وقت کا. دوستان عزیز, مجھے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے اور بات کو میں نے آگے بڑھانا ہے. دراز گوش نے کیا کیا؟ بولیے. دراز گوش نے عرض کی یا رسول اللہ, یہودی کو اپنے اوپر بیٹھنے اپنے جسم سے ٹچ نہیں ہونے دیا, اس امید میں کہ آپ قبول کریں. میرے نبی نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ, یہودی کو فرمایا بیٹھ مجھ پہ. وہ تو پہلے ڈریا سی کیونکہ جڑے حضور دے ہون یہودیوں نے تو تنگ ہوندے نے. نہیں یار, مزہ نہیں ہے. میں منگر صاحب ایک جملہ دے رہا ہوں, اگر آپ کو مزہ آئے گا تو پھر مزہ آئے گا. ابو جہل نے اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھائی تھی اور کنکریاں اٹھا کر اس نے پوچھا تھا اے محمد میری مٹھی میں, تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں بتاؤں یا یہ بتائیں؟ اچھا ادھر میرے حال دیکھو, مٹھی کن سی؟ تو وہ کس کی مٹھی میں بند تھی؟ ابو جہل مشرکوں کے سردار کی مٹھی میں بند تھی. یہ ٹائٹ مٹھی. کنکریوں نے ادھر نام لیا میرے نبی کا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کا نام لیا کدھر؟ مشرک کی مٹھی میں. اس نے سکنڈ بھی نہیں لگایا. تقریر میری مکمل. ادھر ایسے کیا وہ ساری کی ساری کنکریاں حضور کے قدموں پہ جا رہی ہیں. کنکریوں نے بھی سبق دے دیا ہے اپنے نبی کے امتیوں کو کہ جو کسی بھی مشرک کی ٹکر میں آ کر, کسی حضور کے دشمن کی ٹکر میں آ کر نام محمد نہیں چھوڑتا نا, پھر اسے قید مشرک کی نہیں ملتی, اس کی قید میں نہیں رہتا, اسے محمد کے قدم ملتے ہیں, حضور کے قدم ملتے ہیں. بس یا رسول اللہ میں نے اس مشرک کو اپنی پشت پہ سوار نہیں ہونے دیا. بس میں اس جملے کو پورا کروں تو بات کو ختم کرتا ہوں. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دراز گوشت کو کیا کیا؟ لے لیا. اب یہ روز ہے نا حضور کے بوئے پہ کھڑا ہو تو حضور کہتے جاؤ ابو بکر کو بلا لاؤ, کہ حضور کے ابو بکر صدیق کے دروازے پہ جاتا, علی کو بلا لاؤ, ان کے دروازے پہ جاتا, منہ سے دروازے پہ جاتا, وہ دیکھتے حضور کی سواری ہے, سمجھ آتے حضور نے بلایا. دوستان عزیز, ہم تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے جانوروں کا بھی ذکر پیار سے کرتے ہیں. تو اس جانور کا نام تھا, دراز گوشت کا نام تھا یافور. ہمارے کئی بزرگ نام لیتے ہوئے کہتے ہیں حضرت یافور. تو جب یافور حضرت ہے تو ابو طالب حضرت نہیں ہے. ہاں, حضرت ابو طالب نے میرے نبی کی نعت لکھی تھی. امام بخاری تاریخ کبیر کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے. ابو طالب نے میرے نبی کی نعت لکھی, زم الالہ اسمہ اسم النبی باسمہ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد. بھائی سبحان اللہ کی آواز آئے. اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد وشق له من اسمه ليجلعه ذو العرش وذو العرش محمود وهذا محمد. بس میری بات مکمل ہو گئی. ابو طالب نے میرے نبی کی نعت لکھی اور اس وقت کہا اللہ نے اپنا نام نبی کے نام کے ساتھ, نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ ایسا ملا دیا ہے, جب بھی شک ہو تو دیکھ لو, جب بھی 5 وقت اذان ہوتی ہے اشہدو اللہ ہوتا ہے تو اشہدو ان محمد رسول اللہ بھی ہوتا ہے.
اور اگلا جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نام اور نبی کا نام ایک مادے سے مشتق کیا. نبی کا نام ہے محمد، اللہ کا نام ہے محمود. اللہ نے اپنے نام سے محمد کو مشتق کیا. کیوں؟ فرمایا تاکہ یہ نام بزرگی والا ہو جائے. بس 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 حضور کا نام محمد، اللہ کا نام محمود. اب ٹیکنیکلی اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ جو محمد ہے یہ جس مادے سے ہے اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی ان لمیٹڈ تعریف ہے، اور محمود جس مادے سے ہے اس کا مطلب ہے وہ ذات جس کی لمیٹڈ تعریف ہو. اب غور کرو، اللہ محمود، حضور محمد. حالانکہ اللہ کو محمد ہونا چاہیے، حضور کو محمود ہونا چاہیے. یعنی اللہ کو ایسا ہونا چاہیے جس کی تعریف ان لمیٹڈ ہو، اور حضور کو ایسا ہونا چاہیے جن کی تعریف لمیٹڈ ہو. توجہ ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ میرے سیدی مرشدی نے یہاں نقطہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اللہ کی تعریف مخلوق نے کرنی تھی، تو مخلوق چونکہ لمیٹڈ ہے لہذا وہ محمود ہے، اور حضور کی تعریف اللہ نے کرنی تھی اور اللہ کی تعریف ان لمیٹڈ ہے، اس لیے حضور محمد ہیں. او میرے دوستو، او جس کا